رمضان المبارک کا آج آخری دن اور آخری جمعہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا اور ہم نے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا، اور آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک سیزن مقرر کیا ہے۔ اس میں ہر عمل کا درجہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ جل شانہ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بار بار بھول جاتا ہے، بتانے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی پھر بھی وہ غلطی اور گناہ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی حل بتایا ہے کہ اگر تم سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو بس آسان سی بات ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور اللہ کے دربار میں تم نے رجوع کرنا ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک تو تمہاری اس غلطی کو مٹا دے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش بھی ہوگا۔ کوئی ایسا خطا کار خطائیں معاف کرنے والا نہیں ہے کہ جو خطا کو معاف بھی کرے اور معافی مانگنے پر خوش بھی ہو جائے۔ دنیا میں انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کر جاتے ہیں، لیکن جب ایک انسان دوسرے انسان سے معافی مانگتا ہے تو اگلا بندہ جھٹ سے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا کیوں، اور اس کے بعد پھر بعض اوقات آدمی کو منت ترلے جرگے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ اس نے معاف کر دیا، دوبارہ آدمی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، کوئی اس کی شان میں گستاخی کر دے، تو پھر وہ آدمی پرانی غلطی کو بھی دہراتا ہے، یاد کرتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی ایسے کیا تھا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر تیسری بار ہو جائے تو پھر تو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی غفور الرحیم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے کہ فرمایا کہ وہ بار بار انسان غلطی کرے، پھر توبہ کرے، پھر غلطی کرے، پھر توبہ کرے، وہ پہلی غلطی کو یاد بھی نہیں دلاتا، بلکہ جیسے پہلے معاف کیا تھا پھر اسی طرح معاف کر رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس غلطی پر نادم ہو، توبہ طائب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن گناہ گاروں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو پھر گناہ کے بعد توبہ کر دیتے ہیں، اپنے اس معافی کو، گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء بالنہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ جل شانہ ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ اللہ کا یہ معمول ہے، اور اللہ کی یہ رحمت کب تک ہوگی؟ فرمایا کہ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب تک یہ دنیا کے نظام موجود ہے اس وقت تک اللہ جل شانہ کی یہ رحمت اسی طرح رہے گی، یہ معافی اللہ کی طرف سے عام رہے گی۔ ہاں جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر قیامت ہے، اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ والی بات بار بار ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسیرۃ 70 عاما للتوبة لا یغلق حتى تطلع الشمس من قبله۔ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کا دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑائی 70 سالوں میں طے ہونے والی مسافت کے برابر ہے۔ اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا، اور وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ یہ دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ تو یہ توبہ بہت ہی بہترین قسم کی چیز ہے۔ توبہ کی وجہ سے انسان کو بہت سارے فوائد اور ثمرات ملتے ہیں۔ عام طور پہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت گنہگار ہوں، پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ ہر انسان کے ہر گناہ کے لیے معافی ہے سوائے شرک کی۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو توبہ جو ہے یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ توبہ کرنے سے انسان کی عزت میں فرق نہیں آتا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام وہ گناہوں سے پاک ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ توبہ استغفار کو لازم کرتے تھے۔ سب سے زیادہ توبہ استغفار انبیاء کرتے ہیں۔ ہاں ان سے بھی بعض معمولی اجتہادی لغزشیں ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، یہ ان سے لغزش ہوئی، شیطان نے بہکایا۔ تو اس وقت پھر جنت سے ان کو نکال دیا، زمین پر بھیج دیا، جنت کا لباس بھی ان کے جسم سے اتر گیا، آدم اور حوا سے۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا مانگی، سورہ اعراف میں ہے، مشہور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا والی، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے مانگی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے توبہ کرنا، اور اس کی وجہ سے انسان کا اللہ کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے بندے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ جیسے جنگل میں کسی آدمی کی سواری بھاگ گئی اور اس سواری کے اوپر ہی اس کے کھانے پینے کا سارا سامان تھا، وہ سواری کو تلاش کر کے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے، اور اسی مایوسی کی حالت میں اچانک اس کے پاس اس کی سواری آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسے سفر بھی تو اسی میں کرنا تھا، کھانا پینا بھی اسی سواری میں تھا، مثال کے طور پر اونٹ ہے یا گھوڑا ہے۔ تو جب اس سے سواری گم ہو گئی، تلاش بھی کی نہیں ملی، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، اس کا ظاہری زندگی کے سارے اسباب ختم ہو گئے، اتنا مایوس ہو گیا۔ اس مایوسی کی کیفیت میں درخت کے نیچے وہ لیٹا ہوا ہے، اچانک اس کی سواری، اس کے کھانے پینے کا سارا سامان اسے مل جائے، فوراً کھڑا ہو جائے اور انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی سواری کی لگام پکڑ کر کہتا ہے انتہائی خوشی سے، کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کو کہنا تو ہی چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اسے خوشی اتنی زیادہ ہوئی، اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے الفاظ پہ کنٹرول نہیں رہا، تو اس نے یہ الفاظ بولے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ توبہ کرنے والے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے اس بندے کو خوشی ہوئی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان بخشش ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لیتا اور تمہارے بجائے گناہ کرنے والی قوم کو لاتا، واللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تو رب تعالیٰ انہیں معاف کرتا۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان بخشش ہے اس کا ظہور بھی ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا چوتھا یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت رکھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، فرمایا کہ ایسے ہی مومنوں کو بشارت، جنت کی بشارت اور خوشخبری دیجیے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان، توبہ کرنے والا انسان، وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے،
وہ توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، یہ 4 فرشتے ہیں، آج 4 ہیں، قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے۔ اور وہ جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے رب، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ واتبعوا سبیلک، جو لوگ تیرے راستے پہ چلتے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ پاک فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک عمل کرنے والے ہوں ان کو بھی داخل کر دے۔ یہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، اگر اس نے توبہ کر لی، اس گناہ کو چھوڑ دیا اور استغفار کی، تو وہ سیاہ نقطہ وہ اس سے مٹ جاتا ہے، اس کے دل کو پاک و صاف کر لیا جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر وہ گناہ سے باز نہیں ہے یا توبہ نے کی، گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، تو فرمایا کہ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا، توبہ نہیں کی۔ فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کہ پھر ان لوگوں پر ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان اگر باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، اس گناہ کی وجہ سے انسان کا دل پھر زنگ آلود ہوتا ہے۔ اور پھر زنگ آلود اس لیے فرمایا کہ جیسے لوہا اگر پڑا رہے بیکار ہو پانی وغیرہ میں، زنگ اس کو کھا کے بیکار کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، یہ گناہ بھی اس انسان کے دل کو نکارا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ نیکی کی بات، دین کی بات سنتا تو ہے لیکن اس کے دل پہ پھر اثر نہیں کرتی۔ اور بعض لوگ اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں جی آج کل کی مولویوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہے،
یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اپنے عمل کو نہیں دیکھتے بھائی، یہ جو تاثیر نہیں ہے یا اس کا اثر نہیں ہے، یہ اس آدمی کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا دل وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر وہ اثر ہی نہیں رہا جو نیکی کو لے کر جذب کرے، قبول کرے، وہ دل سخت ہو گیا اس کا، لیکن اپنی بات دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ یہ تو تاثیر والی بات ہے نا، یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زیادہ کسی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے سگے چچاؤں کو دعوت دی، ابو جہل، ابو لہب، کتنے بڑے بڑے سرداروں کو، لوگوں کو، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور غرق ہو گئے، جہنم میں چلے گئے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ تو اس لیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو یہ گناہ جو ہے، یہ اس کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہوتا ہے، اور پھر اس کی نیکی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشی، سکون اور امن عطا فرماتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، وَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے حضور میں توبہ کرو، وہ ایک وقت مقررہ تک یعنی موت تک تم کو زندگی کا اچھا سامان دے گا، اچھی زندگی عطا کرے گا، سکون والی زندگی عطا کرے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ 9واں فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ انسان کی توانائی، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، آسمان سے اس کے لیے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، فرمایا کہ تمہاری طاقت پر اور طاقت زیادہ دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ اسی طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 12 میں یہ توبہ کے مزید فوائد اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو نیک اولاد ملتی ہے، برکت والی روزی ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ اپنے گناہوں پر استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والے بادل برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو ایک استغفار کا فائدہ تو یہ ہے کہ بارشیں برسے گی، فصلیں ہوں گی، فروٹ ہوگا، زمینیں تمہاری آباد ہو جائیں گی، اور دوسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دوسرا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں مال زیادہ دے گا، پے در پے مال دے گا، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ یہاں بیٹوں کا لفظ ہے بنین، اس لیے جو لوگ جن کی اولاد نہیں ہے تو ان کو استغفار کرنی چاہیے، استغفار اس کا وظیفہ ہے۔ ایک تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے گا اور تمہاری فصلوں پہ بارشیں برسائے گا۔ چوتھا اور پانچواں فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے وہ باغات
بنائے گا، پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ تو یہ کتنے سارے فائدے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے رکھی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ توبہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 11واں فائدہ توبہ کا، کہ توبہ کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ریکارڈ سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، بالکل ختم۔ ایسے آدمی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور 13واں فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں توبہ کی وجہ سے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اللہ نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو شخص توبہ کرے، نیک اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو ان کے نیک اعمال میں تبدیل کرے گا۔ یہ اللہ کے وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو توبہ ہے، یہ توبہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ والا جو عمل ہے وہ بہت ہی محبوب ہے، اور توبہ کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان کی نجات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ کے لیے کچھ شرائط بھی ہے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو پھر انسان ان سارے فضائل کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ خلوص نیت کے ساتھ کرے، پکی اور سچی توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط، کہ اگر نادانی سے گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ کرے، دیر نہ کرے، اس لیے کہ موت کے وقت توبہ کرنا بیکار ہے۔ موت سے پہلے توبہ جو ہے وہ انسان کی کارآمد ہے، فائدہ مند ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17-18 ہے، جس کا ترجمہ وقت نہیں ہے تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے انجانے میں کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی نہیں، اور اللہ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا جو کفر کی حالت میں مر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہ پر اصرار نہ کرے، مسلسل گناہ میں لت پت نہ ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اس مضمون کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ وہ جو لوگ ہیں متقی، وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کا کوئی بھی کام یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار بھی نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، تو گناہوں پر اصرار نہ کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہ پر انسان کو دل سے ندامت ہو، ندم و توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تو انسان کو جو گناہ اس نے کیا اس پر ندامت بھی ہونی چاہیے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اگر پانچویں شرط توبہ کی قبولیت کے لیے، اگر اس نے جو بھی گناہ کیا ہے اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے تو پھر تو ایک تو اس کی استغفار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کرے۔ نماز نہیں پڑھی، قضا کی ہے، قضا کرے۔ روزہ نہیں رکھا، اس کی قضا کرے۔ صرف یہ ہے کہ استغفار کرنا کافی نہیں ہوگا، اس حق کو ادا کرے۔ اگر کسی بندے کا حق اس کے ذمہ سے مارا ہے، کسی کا ظلم کیا ہے، تو اس بندے کے حق کو بھی ادا کرے۔
اور اس کے بعد پھر وہ توبہ استغفار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ توبہ کی موٹی موٹی شرائط ہیں۔ ایک شرط اور ذکر کرتا ہوں کہ موت کے آثار دیکھنے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ جب انسان کے اوپر موت کا غرغرہ طاری ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا کہ جب تک بندہ غرغرے کی کیفیت تک نہیں پہنچتا کہ موت کے فرشتے سامنے آ جائیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں اس بات کی کہ آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، پچھلے رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں۔ تو آج آخری دن ہے، رمضان المبارک کا آخری دن، اب بھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ اس وقت اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر بھی بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ رمضان مبارک میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اب مزید نیکیاں کرنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن توبہ کرنے کا وقت تو ضرور ہے۔ اور ویسے بھی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو جہنم سے آزادی کے عشرے کے آخری دن کا آخری حصہ باقی ہے۔ آخری دن میں نہیں، آخری دن کا آخری حصہ باقی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سارے حضرات توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کہ جیسے ہمیں تو عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی عبادت نہیں کی۔ روزے کی جو آداب و شرائط تھے وہ ہم نے پورے نہیں کیے۔ تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے وقت ضائع کیا، گناہ اسی طرح کیے۔ تو توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمعۃ الوداع انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا، اور آخری جو موقع رمضان کا آخری وقت وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔